کیس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ عمران ریاض کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے 2 صفحہ پر مشتمل آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اس میں ایف آئی اے کے تمام افسران کی ڈیوٹی لگائی ہے اور 2 وجوہات پوچھی ہیں۔ ایک تو عمران ریاض کا نام پی این آئی ایل کی لسٹ میں کیوں ڈالا ہے، اور دوسرا یہ پی این آئی ایل لسٹ کا قانون کیا ہے۔ یعنی آپ جس مرضی بنیاد کے اوپر کسی کا نام داخل کر دیتے ہیں۔ اب تک 3 ریپریزنٹیشن میں لکھ چکا ہوں، 1 ریپریزنٹیشن میں ابھی اور لکھ رہا ہوں ان کو، اور اس کے اندر وضاحت پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے نام کیوں ڈالا ہے، فوری طور پر نام نکالیں اس کا۔ اور عدالت نے چونکہ 15 فروری کی سماعت مقرر کی ہے، اور ساتھ ہی یہ اپنا کل جلدی سماعت کی ایک درخواست بھی دائر کی جائے گی تاکہ کیس کی سماعت اگلے ہفتے میں ہو سکے۔ اور عمران کا ریاض جو ویسے تو ایف آئی اے کے آفیسرز نے کہا ہے کہ ہم منگل یا بدھ والے دن عمران کا نام نکال دیں گے پی این آئی ایل کی لسٹ سے، لیکن ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ ہم عدالت کے سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کا نام عمران ریاض کا پی این آئی ایل کی لسٹ سے نکالا جائے۔ وجوہات نہیں بتائی گئی کہ کن وجوہات؟ بڑی مزیدار بات ہے، جب میں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے کس بنیاد پر، کوئی وجہ نہیں ان کے پاس، کوئی سالڈ وجہ نہیں دے سکے۔ ایف آئی آر کا سٹیٹس میں نے پوچھا ان سے، میرا پورا دفتر ان کے پیچھے ہے، اور اسلام آباد میں ان کے دفاتر میں جا کر ایک ایک چیز ڈھائی کر کے آپ وجہ بتائیں۔ وجہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اب وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی جھوٹا سچا کیس بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کیس کوئی اب ہے نہیں۔ یہ تو ان کے منہ سے نکل گیا ہے کہ ہم منگل یا بدھ والے دن عمران ریاض کا نام ای سی ایل سے نکال رہے ہیں، پی این ایل سے نکال رہے ہیں۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے۔ 2 فروری چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا رزلٹ آپ کو برے نہیں رہے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں آپ نے میری پریس تھوڑی سی بریفنگ دیکھی ہے عمران ریاض کا نام پی این آئی ایل لسٹ کے حوالے سے، اور بڑی پازیٹیوٹی ہے، میں بتا دوں آپ کو، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے، باقی میں جنرل ایشو سارے ابھی گفتگو کروں گا، وہ جسٹس شاہ جمیل، عدلیہ میں بحران جاری ہے۔ یہ استعفیٰ جو اب آیا ہے، یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ جسٹس قاضی فائز علی آنے والے دنوں میں حالات خراب ہونے والے ہیں، میں بتا دوں آپ کو، مشکل حالات میں آ جائیں گے وہ۔ اور ججز اب یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ہمیں اندر کی باتیں بہت سی پتہ ہے، میں ابھی کھل کے باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بحران اگر نہ روکا گیا تو بہت سے لوگوں کو اور کو لے جائے گا، اور نیندیں حرام ہے بہت سے لوگوں کی۔ عمران خان الیکشن جیت رہا ہے، اس کی پارٹی الیکشن جیت رہی ہے، اور حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں، بڑے پرابلمٹک حالات ہو چکے ہوئے ہیں۔ کچھ ایشوز پہ ابھی جو چونکہ رننگ ایشوز ہیں، اور پارٹی کا الیکشن آنے سے تفصیلی فیصلہ ایک جاری ہوا ہے، ابھی میں کوئی ذکر نہیں کر رہا اس کا، اس پہ میں بات کروں گا سیاسی گپ شپ میں یا پولیٹیکل ڈائریز میں، لیکن وہ پروگرام ضرور دیکھیے گا، بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اور بشرا بیوی کی ڈیل کی افواہیں وہ دم توڑ گئی ہیں اپنی، اور اب اس پہ رائے کچھ نہیں گیا ہے، یاد رکھیے گا جی۔ اور فواد چودھری کے جو کیسز کی تفصیلات ہیں وہ لینے کی کوشش کی، وہ مل جائیں گی۔ عدت میں نکاح کا کیس جو ہے، اور توشہ خانہ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری ہو گیا، اور الیکشن کمیشن نے صاف انکار کر دیا کہ انٹرنیٹ کی بندش نہیں ہوگی۔ کریڈٹ جاتا ہے بشرا بی بی صاحبہ کا، نیک اور پاک پاس خاتون ہے، کھڑی رہی ہیں، اصولوں پہ کھڑی رہی ہیں، اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بڑے برے حالات رہے لیکن پیچھے نہیں ہٹی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر انہیں ڈیل کے تحت بھیجا گیا ہے، بنی گالا بھیجا گیا تو کینسل کر دے، جیل رکھ لے۔ اگر ڈیل کی بات ہے تو پھر جو وہ تیار کیے تھے وہ جو بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں آپ کے، جو تھریٹس تھی جیل کو، اور اس جو گھر کا نوٹیفیکیشن دیا ہے، اور بڑا واضح کہتی تھی مذاکرات کے لیے بہت سے لوگ بھیجے گئے، یہاں پہنچتی تو بھول جاتی تھی خان صاحب کو کیا پیغام دینا ہے۔ مجھ سے بالواسطہ رابطے کیے گئے، کمزور عورت نہیں ہوں، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ میں ذلیل کرنے کی پلاننگ ہے، اپنی شرمندگی شناخت چھپانے کے لیے جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات کی ہے بشرا بی بی صاحبہ نے، اور عمران خان صاحب نے تو آج اپنا خاور مانگا کو پیچھے بیک فٹ پہ ڈال دیا۔ اچھا، اس کیس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اس پہ یعنی بہت تیزی سے چلا تو رہے ہیں، لیکن یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ دکھا کے اس پہ بری کر دیں گے اور کہیں گے دیکھیں جی ہم تو انصاف دے رہے ہیں، عدالتیں آزاد ہیں۔ عدالتیں آزاد والا چکر اب ختم ہو چکا ہوا ہے، ہم نظر آتا عدالتیں آزاد ہیں۔ جس طرح سے یہ نظام عدل چل رہا ہے وہ تو پہلے ہی بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں، اور خطرناک سوالات اٹھ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف دیکھ لیں 6 فروری تک اعتراضات دور کرنے کی تو کہہ دیا جی، درخواست پر سماعت ہوئی،
سعودی عرب واقعے پر بھی FIR درج ہے یہاں سے لگانے اور اعتراضات دور کرنے کے حوالے سے جو ہے نا یہ کہا گیا. اڈیالہ جیل جو ہے نا عدت کے نکاح کا کیس یہ بھی ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے, رات چل رہا ہے, بڑے رات کے کس پہر تک چل رہا ہوتا ہے. اور خاور مانکا نے گھر تباہ کرنے کا الزام لگایا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات توبہ نعوذ باللہ ناجائز ہیں 2014 کے دھرنے کے بعد. عمران خان صاحب نے کمال کر دیا, جج قدرت سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا میں اور بشرا بی بی قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے تیار ہیں اور خاور مانکا بھی حلف لے لیں. عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا تھا, قرآن مجید لائیں میں اٹھانے کو تیار ہوں. عدالت نے آرڈر لکھوایا کہ قرآن پاک پر حلف لینے کے بعد ملزمان کا حق جرا ختم ہوگا. اب دیکھیں نا, اب یہ تو زیادتی ہے, یعنی عمران خان صاحب نے لاجواب کر دیا. خاور امان کا دم دبا کے بھاگ گیا. اگر دیکھا جائے کچھ نہیں ہے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے خاور مانکا کے لیے. اور جب یہ بات ہوئی جرا کا ختم کرنے کا, پھر تو نہیں ہے, پھر تو رکھنا چاہیے تھا. عمران خان سے کا حلف لیں گے اور جرا بھی کریں گے. خاور مانکا نے عمران خان کو جواب دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, خدا سے ڈرو, اور میرا گھر تم نے برباد کیا. کیا تم نے کیا, جبکہ عمران خان صاحب نے قرآن پاک پر حلف لینے کی ضد کی. یہ آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. اب لے چلتے ہیں آپ کو توشہ خانہ تفصیلی فیصلہ جو ہے اس پہ کیا سامنے آیا ہے. کچھ میں نے ٹویٹ بھی کیے, 23 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ غیر قانونی ہے. یہ انلیگیلٹی کمٹ کی ہے جج نے اسی دن فیصلہ جاری کر دیا جس دن سزا سنائی. فروری کا مہینہ لانا نہیں دینا چاہتا کیونکہ کئی ہوئی باتیں لیک ہوئی ہوئی تھی. اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلے کیے تھے وہ لیک ہے, چاہے نجم سیٹھی جس کے ذریعے لیک کرائے گئے تو وہ جنوری میں چیپٹر کلوز کرنے تھے, اب فیصلے لکھتے پھر رہے ہیں بعد میں. آنا چاہیے فیصلہ اسی وقت. قانون یہ کہتا ہے, ضابطہ فوجداری بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے. 16 گواہانہ کے بیان ریکارڈ کیے, غیر ملکی سربراہان سے 108 تحائف ملے اور سعودی ولیعہد سے عمران خان کی اہلیہ سے گراف سیٹ جیولری بطور تحفہ وصول کیا. اور توشہ خانے میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کرایا, چاہے نہ جمع کرایا ہو تو انلیگیلٹی ہے نا. اور تعین کرنے پر پرائیویٹ ماہر پر عمران خان نے اصل حقوق استعمال کیا. اب یہ حیران کن بات ہے, پتہ نہیں کیسے دیا. یہ 90 لاکھ روپے میں حاصل کیا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی اصل قیمت 3 ارب 16 کروڑ پتہ نہیں کہاں سے نکال لی ہے. کیا سعودی گورنمنٹ نے آگے کہا ہے؟ کوئی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی. سہیب عباسی کے مطابق عمران خان نے کہنے پر تحفے کی قیمت کم لگائی ہے وہ کہتے ہیں. اور تفتیش کے دوران بشرا بی بی عمران خان کو نیب نے 5 نوٹس بھیجے. نوٹس میں ملزمان سے گراف جیولری سیٹ منگوایا گیا تھا تاکہ قیمت کا تعین کیا جا سکے, لیکن دونوں تحفے نہیں لائے. تحفے کیسے لے آتے؟ آپ نے رکھ لینا تھا اپنے پاس. آپ نے کہا تھا مال مسروقہ برآمد ہوا. عمران خان کا دوران ٹرائل رویہ بہت غیر مناسب تھا, یہ وہ ذکر کر رہے ہیں. وکیل صفائی بار بار تبدیل ہوئے تو کیوں تبدیل نہیں ہو سکتے تھے جج صاحب؟ جرا کے رضامند بھی نہیں تھے. عمران خان نے سوالات دیے لیکن جواب جمع کرائے نہ عدالت آئے. اب یہ دیکھیں نا یہاں کیا بات ہے, وکلا صفائی اور مجرمان کو سماعت کی تاریخ کا معلوم تھا لیکن عدالت نہیں پہنچے اور کثیر وقت دیا گیا, یہ ان کا کہنا ہے. بشرا بی بی نے ریکارڈ کرایا لیکن عمران خان نے تاریخی حربے استعمال کیے. ٹھوس شواہد وہ کہہ رہے ہیں پیش کیے گئے. بشرا بی بی عمران خان کو 14 سال کی قید سنائی, 78 کروڑ 70 لاکھ روپے کا جرمانہ دونوں پر عائد کیا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے طور پر بشرا بی بی نے پتہ نہیں اپنا کون سا اثر حقوق استعمال کیا اور کہا ہے کہ نیب نے کوئی تحفہ نہیں تفتیش میں مہیا کیا. تحائف کی قیمت کا تعین بھی کیا جا سکتا تھا. قیمت کا تعین بشرا بی بی عمران خان نے ٹھیک طرح سے نہیں کیا اور کوئی بھی انفارمیشن جو بتا رہے ہیں وہ کہیں نہیں ہے. میں یاد رکھیے گا, میں نے اس پہ بڑا واضح طور پر کہا ویسے ایسے فیصلے ختم ہونے کے بعد جج کو ملازمت سے نکال دینا چاہیے. یہ پریسیڈنٹ اب سیٹ کرنا پڑے گا اور خلاف ورزی کرتے ہوئے نا 23 صفحہ کا فیصلہ تعین کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جج صاحب کو تو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ کس طرح سے قانون بنانا ہے, قانون کیا ہے, آئین کیا ہے, لیکن جس طرح کی باتیں کی ہے وہ تکلیف دہ ہے. اور تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو جو حیثیت کا فیصلے الیکشن کمیشن جو راجہ چونکہ 2 دن میں کہا تھا ٹیک اپ کرنا ہے اور 10 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے, درخواست کا فیصلہ محفوظ ہو گیا اور سننے کی ہدایت کی تھی. بالکل سیاسی جماعت بغیر انتخابی نشان میں حصہ لے سکتی ہے, یہ آئینی حق ہے اور میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. آپ انتخابی نشان کی ضرورت نہیں ہے, پارٹی کے طور پر انتخاب لینا ہے آپ نے حصہ. آپ بجائے انڈیویجول نشان لے لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے.
تحریک انصاف ابھی بھی رجسٹرڈ جماعت ہے. یہ وکیل جو ہے الیکشن ایکٹ کے تحت یہ بھی سوال کیا کہ آپ پی ٹی آئی پر رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے کیا؟ اب بھی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اب سوال وہ بہت اٹھتے رہے کہ 5 سال تک الیکشن نہیں کرایا. ممبر کے پی کے اکرام اللہ نے کہا قانون کے مطابق پی ٹی آئی کی رجسٹریشن پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وکیل ساتھ بتاتے رہے. اب تو پارٹی میں کوئی عہدیدار تو ٹکٹ کیسے جاری ہوئے؟ یہ ممبر الیکشن کمیشن جو ہے شاہ محمود جوتوئی بلوچستان نے سوال کیا. جب پارٹی ٹکٹ جاری ہوئے تو بیرسٹر گوہر جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین تھے. ٹکٹ جاری ہوا تھا تو پشاور ہائی کورٹ کے مطابق وہ چیئرمین تھے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود تھا. میں نے کاغذات پارٹی پی ٹی آئی لکھی جبکہ فارم 33 میں مجھے آزاد ظاہر کیا گیا. اور یہ باقی وہ ڈیکلیریشن دی نا باقاعدہ ڈیکلیریشن دی گئی اور بتایا گیا آپ کیا چاہتے ہیں. درخواست گزار نے پوچھا پارٹی ٹکٹ جاری کیا اور ان کو پارٹی کا امیدوار ڈکلیئر کرے. انتخابی نشان میں صرف قانونی فائدہ یا کم پڑھے لکھوں کو پہچان میں آسانی ہوتی ہے. یعنی جب انتخابی نشان ہوتا ہے اس کا الٹیمیٹ فائدہ تو یہی ہے. ووٹر یا سیاسی جماعت جو ہے نا آزاد امیدوار کو ووٹ کرتے ہیں. بے نظیر کیس میں سپریم کورٹ نے انتخابی عمل میں حصہ لینے کا آرٹیکل 17 کے تحت قرار دیا. لاہور کورٹ نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے؟ فارم 33 کے کالم میں آزاد لکھا ہے. ابھی الیکشن کمیشن کو بھجوایا ہے. سپریم کورٹ میں اپیل بھی فائل کیا. وہی کہہ رہا ہے دونوں فونوں پر ایک دفعہ درخواست کیسے دائر کی جاتی ہے. یہ ممبر پنجاب سوال پوچھتے ہیں. اب چاہتے ہیں سپریم کورٹ سماعت کرے یا الیکشن کمیشن. ہم بیلٹ پیپر کی تبدیلی یا الیکشن کا التوا نہیں چاہتے. یہ دیکھیں یہ کلیئر ہونی چاہیے. سلمان کا راجہ نے آزاد حیثیت کو چیلنج کیا ہے. فارم 33 میں ترمیم کر کے آزاد حیثیت ختم کرے. رول 94 کے تحت سیاسی جماعت ہے جس کا انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے. پی ٹی آئی کا انتخابی نشان الاٹ ہی اور سپریم کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا. اور الیکشن کمیشن کہتا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ نے معاملہ زیر التوا ہے. الیکشن کمیشن اس پر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ چیف الیکشن کمیشن نے کہا انتخاب 8 فروری کو ہو رہے. معاملے کی سنگینی کو سمجھیے گا. الیکشن کمیشن معاملہ دیکھے نہ دے لیکن آزاد امیدوار نہیں ہوں میں پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں. سارے حقوق نہیں چھینے جا سکتے. اور یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بتایا کہ ویب سائٹ پر پی ٹی آئی رجسٹر سیاسی جماعت ہے. اگر الیکشن کمیشن رجسٹر ختم کرنی ہو تو پہلے انتخابی نشان کو فیصلہ کر. آپ سپریم کورٹ جائیں وہاں یہ مدعا رکھے. نہیں ٹھیک ہے ان کو دلائل دینے دیں. چیف الیکشن کمیشن نے کہا آپ بار بار اپنے دلائل دہرا رہے ہیں. اور یہاں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ کرنے کے بعد اب سارا معاملہ کنکلوڈ کر دیا ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. آخر میں صرف الیکشن کمیشن سکندر سلطان رضا نے انٹرنیٹ کی بندش کا امکان مسترد کر دیا. اور 8 فروری کو ملک میں الیکشن ہوں گے. اب میرے پاس تو اطلاع یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اب بالکل سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح کام کرے گا. کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا. الیکشن کمیشن صرف اتنا ہی کام کر دے اور نگران حکومتیں خاموشی سے بیٹھ جائے. پاکستان تحریک انصاف میرے پاس خبر یہی ہے الیکشن جیت رہی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.